5 ججز کے فیصلے کے خلاف اپیل سن ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی بھی جج صاحب نے، سردار طارق مسعود صاحب نے کوئی کہا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، اس کو چلائیں یا چلائیں، تو باہر کیف انہوں نے یہ کیا۔ لیکن دیکھیں ہم نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کوئی ماتحت عدالت کے خلاف اپیل نہیں ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے ان 5 ججز کے خلاف ہے، ان فیصلے کے خلاف ہے جو آپ کے ہم واللہ ہیں، کیونکہ ججز سپریم کورٹ کے سبھی برابر ہیں، تو ان کا تفصیلی فیصلہ تو آنے دیجئے گا۔ ابھی تو تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے، تحریر ہی نہیں ہوا ہے، مختصر فیصلے پر اپیل نہیں آپ سن سکتے۔ ان کے پتہ تو چلے انہوں نے کیا اس پر استدلال دیا ہے کہ یہ نہیں سن سکتے، اور کچھ شکیں جو ہیں آرمی ایکٹ کی ان کو کالعدم قرار دیا ہے، وہ آپ کے سامنے ان کے ریزننگ آئی نہیں ہے، ان کی دلائل آئے نہیں ہیں، ان کی نظائر جو ہیں وہ لکھے نہیں ہیں آپ کے پاس آئے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے۔ لیکن باہر صورت سرکار حاوی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہی کو سننے کے بعد اور تھوڑا سا اس کے بعد انہوں نے بعد میں کچھ دیر وقفہ کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا، اور اپیلیں تو خیر ایڈمٹ کی اور ہمیں نوٹس دے دیا، ہم تو موجود تھے، نوٹس ہم نے خیر ایکسیپٹ کرنا ہی تھا، لیکن اس فیصلے کو بھی معطل کر دیا، اگرچہ یہ کوشن ضرور رکھا کہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور سے آئی ہوئی ہیں، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی اور جو سپریم کورٹ کی جج صاحبہ ہیں، انہوں نے اختلاف کیا، اس سے اختلافی ہے، سو یہ 5-1 کی ریشو سے اس کو جو ہے وہ اسٹے دیا گیا۔ میری نظر میں اگر آپ پی ڈی ایم کی تو سارا دیکھتے ہو تو انہوں نے کہا جی یہ 4-3, 3-2, 5-9 وہ تو انہوں نے اس پہ کیا رکھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو اسٹے دیا گیا ہے یہ مؤثر نہیں ہے، مؤثر اس لیے نہیں ہے کہ 5 ججز وہ بھی اسی عدالت کے ہیں جو فیصلہ دے چکے، اور چھٹی مسرت ہلالی نے بھی انہی کے ساتھ ہم نوائی کی ہے، سو وہ 6 ہو گئے اور یہ 5 ججز ہیں، تو جب 6 ججز ایک طرف ہیں تو 5 ججز کا فیصلہ کیسے پریویل کرے گا؟ جانے کس طرح یہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز اور عدالت کے فیصلے نہیں مانے جا رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر دیکھیں ایک اور کنٹروورسی، ایک اور جو ہے یہ ایک ایشو جو ہے یہ اس کا یقیناً ارائز ہوگا، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باہر کہ آج کی اب چونکہ چودھری اعتزاز اعظم صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ تھے پٹیشنر کی حیثیت سے، سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہ بھی آج میرے ساتھ ہی وہیں سے سپریم کورٹ سے سیدھا ہم یہاں آئے، اور آج یہاں کیس لگا ہوا تھا توشہ خانے کا کیس جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج بشیر صاحب کے پاس۔ بشیر صاحب ماشاءاللہ کافی سال سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو شاید ان کو کچھ لوگ کچھ مقتدر حرکوں کو پسند ہیں، شاید ان کو جو بھی ہے۔ پہلے انہوں نے نواز شریف کو سزا بھی کیا، اب یہ وہ اس سزا کو ایک ساری اسٹیبلشمنٹ کے بدلنے کے بعد کہا گیا کہ وہ سزا ہی غلط تھی اور وہ تھے ہی بے گناہ، تو وہ اس کیس میں العزیزیہ کیس انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تھا جس میں اگلے دن 7 سال والے کو بری کیا گیا، بلکہ 10 سال وہ جو تھا اس میں پاک لینڈ والا ایون فیلڈ والا کیس فیصلہ بشیر صاحب نے ہی کیا تھا جو سزا دی تھی۔ لیکن وقت کی بات ہے، آج ایک مختلف وقت ہے، اب اس وقت ہم کٹہرے میں، اور کل ایک اور ہم نے مذاق دیکھا، بلکہ آج ہی دیکھا ہم نے، ایک وزیر اعظم 40 سال بعد اس کو انصاف شاید ملنے جا رہا ہو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، وہ 12 سال کے بعد کیس نکلی جو پریزیڈنشل ریفرنس ہے، جنوری میں چلی گئی۔ دوسرے وزیر اعظم صاحب کو اس طرح دھڑا دھڑ بیلیں مل رہی ہیں، اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر وہ جو ہے ماشاءاللہ اپنا 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک تیسرے وزیر اعظم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے اٹیالہ جیل میں ماشاءاللہ کیس بھگت رہے ہیں، 4 مہینے سے یہاں پابا سلاسل ہے۔ یہ جانے کب ہمارے ملک میں یہ مذاق ختم ہوگا؟ ہم ریاست کو چلنے بھی دیں گے، ملک کو چلنے بھی دیں گے کہ نہیں؟ ہم یہی کیا حال اور حشر کرتے رہیں گے؟ بھٹو
اس ملک کا ہی نہیں ہے، دنیا کا ایک عظیم سیاستدانوں میں اور عظیم اسٹیٹس مین میں تھا، جس میں پاکستان کو جس نے ایٹم بام دیا، جس نے ہمارے دفاع کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا، جس نے 1973 کا آئین دے کر ہمارا ایک عمرانی ایسا معاہدہ کیا جو پاکستان کی ایک خوشحالی کا ضامن بن سکتا تھا، لیکن ہم نے اسے پھانسی دے کر ماشاءاللہ اس کو اڑا دیا۔ اور اب ایک ایسا جو ہے وزیر اعظم ہے جس نے ایبسلیوٹلی نو کہا اڈے امریکہ کو دینے پر، اور اس کے بعد بھی اسے بھی ڈونلڈ لو کے ہاتھوں میں ہم نے، ڈونلڈ لو نے ایک جو پیغام خیر سے بھیجا تھا ہمارے اسد منیر کو، وہ کوئی عمران خان کو تو نہیں لیا تھا، وہ دینے والوں کو دیا تھا کہ اس کو چلتا کرو عمران خان کو، تب تمہیں امریکہ معاف کرے گا، اور انہوں نے چلتا کیا عمران خان کو۔ آپ نے دیکھ لیا ڈونلڈ لو کا حکم، ظاہر ہے وہ سپر پاور کا حکم متصور کیا، بھٹو کا، ہینری کسنگر کا حکم جو ہے تھا کہ ایٹم بم بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے، ہم نے اس کو بھی پھانسی لگا کے لحد میں اتار دیا۔ اور اسی طرح اب ہم نے عمران خان کو کیا ہوا ہے، کیسے ہماری ضرورت ہے، غلامی ہمارا توق تو گیا ہی نہیں ہے ہمارے سر سے۔ اور آج جو تھا کارروائی یہاں، میں نے یہ سب عرض کیا انہیں کہ دیکھیں بس کر دیں، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ ملک کو چلنے دیں، خدا را توشے خانے میں سارے وزیر اعظم اور سارے صدور سابقہ ان کا ذرا ریکارڈ دکھوا لیں، ایک مروجہ قانون چل رہا ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک ذائچہ ہے، اس کے رولز کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی تحفہ ملتا ہے سربراہ مملکت کو یا سربراہ ریاست کو، وہ آ کے وہ ان کا پرنسپل سیکرٹری لیتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتا، وہ خود اٹھائے پھرلا ہوتا ہے، وہ پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے یا ملٹری سیکرٹری ہے وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کرتا ہے۔ توشہ خانہ کا ایک پورا قانون اور نظام ہے، اس میں اپریزر جو ہے اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں، قیمت لگواتے ہیں، اس کی قیمت لگوانے کے بعد آفر کرتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب بتائیے گا کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز پسند ہے تو اتنی قیمت دیجیے گا، قانون کے مطابق تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا یہ کار جو ہے یہ آپ رکھ سکتے ہیں اتنے پیسے دے کے، میں نے کہا یار اس سے بہتر کار میرے اپنے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، مگر نہ میں بھی آج بشیر کے پاس جو ہے کیس بھگت رہا ہوتا، میں نے نہیں لی تھی۔ تو بہرکیف اگر رکھ دی انہوں نے تو نواز شریف نے گاڑی لی، نواز شریف تو ماشاءاللہ چونکہ اس وقت وہ بہت چہیتے ہیں، کسی کی آنکھوں کا تارا ہیں، تو وہ تو ان کے خلاف چل نہیں سکتا ہے۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے لی، محترم یوسف رضا گیلانی نے لی، محترم یعنی آپ پرویز مشرف نے لی، ضیاء الحق نے لی، جس کو نام لے لیں سبھی نے جو ہے لیے ہوئے ہیں، باقی تو کسی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اب اگر آپ نے اعظم خان کو گرفتار کر کے اس کو جیلوں میں رکھ کے اور اس کے بعد اس سے کوئی بیان لے لیا ہے، تو اعظم خان اگر یہ کہے کہ جی یہ انہوں نے لیا ہے یا بیگم صاحب نے کوئی اس میں سے زیور پسند کر کے لے لیے ہیں، تو بھائی اس کا آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے، ایویلیویشن، اگر آپ ایویلیویشن کہتے ہیں کمی بیشی ہے تو اس میں کہہ دیجئے گا کہ اتنا کم ہے آپ دے دیجئے گا، اس میں کیس کہاں سے بن گیا؟ سو اس کیس کو میں نے سیر حاصل بحث کیا ہے، اور ابھی وہ پروسیکیوٹر جواب دے رہے تھے، اللہ کرم کرے گا۔ کیس کی سماعت ابھی جاری ہے یا رکی؟ اس وقت جب میں آیا ہوں چودھری صاحب کی ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں ان کو لے کر آیا تھا، میں لے کے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی کیس ہے چل رہا ہے، کیس کی سماعت ابھی جاری ہے۔ آئی ہے پیپلز پارٹی والوں نے، آپ نے سن ہی لیا ہے، اعتزاز یہاں خود کہہ گیا، صاحب کا بھی ایک بیان آیا، ہاں وہ میرے بارے میں بھی تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہم ناپسندیدہ ہیں اس وقت، اعتزاز احسن کو تو آپ نے منع کر دیا، بھٹو کے کیس میں آپ مت جائیے گا، حالانکہ خود انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے کہ وہ منع کریں، میں آج بڑے عزت اور احترام سے، جس کو میں بہن مانتا تھا، سگی بہنوں سے زیادہ، جو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھیں اور میری قائد بھی تھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے قتل کا کیس میں کر رہا ہوں، جو محترم آصف علی زرداری صاحب اس کے اپیلنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پنڈی ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، وہ میں آج ساری فائلیں نکال کے تو ایک محبت نامہ لکھ کے کہوں گا کہ اس کی ایسی کیفیت میں میں اب اپنے آپ کو وہ نہیں میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میں کروں، میں آپ کو واپس بھیج رہا ہوں، سو وہ کر لیں تو باقی ٹھیک ہے، میں اب آزاد ہوں، اور انشاءاللہ ایک دو دنوں میں سر ایک آخری سوال جواب دینے کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول اناؤنس کرنے جا رہا ہے، تو
क्या पीटीआई अपना बल्ला वापस बचा सकेगी या नहीं? कि बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं होगा, ये आपको लिख के लेना। और बल्ला इस तरह से चलेगा कि इनके होश उड़ जाएंगे, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब चिकनाचूर होगा। और आवाम के अंदर जो गम व गुस्सा है, मत इनके गैज़ व गज़ब को पुकारें और ललकारें। ये अपना जो है वोट का हक इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे 80 से 90% जो है वो पीटीआई का इलेक्शन बैलेट निकलेगा। जो मर्जी कर लें, ये पीटीआई को 2/3 लेने से नहीं रोक सकते। थैंक यू। एक आखिरी सवाल। चौधरी एतजाज़ आसम साहब और सलमान सफदर साहब मेरे साथ हम सुप्रीम कोर्ट में चूँकि 6 रुकनी बेंच के पास वो मिलिट्री जो के तहत मिलिट्री एक्ट के तहत जो सिविलियंस का मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता है। और 104 लोग जो हैं वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं, जिनको 9 मई की पादाश में उन्हें आर्मी एक्ट के तहत जो है उन्हें ट्रायल का उन्होंने दिया था। और आपको जैसे इल्म है कि कोर कमांडर्स ने एक फ़ैसला किया था, और फिर फॉर्मेशन कमांडर्स पाकिस्तान के, उन्होंने उसकी तायीद करते हुए कहा था कि हमारे पास नाकाबिल शवाहिद तरदीद मौजूद हैं और इसलिए इसको जो है हम आर्मी एक्ट के तहत समाअत करेंगे। और बैरिस्टर एतजाज़ आसम साहब की पिटिशन, जिसमें मैं उनका वकील था, हमने उसको शुरुआत की। और उसके बाद जो है ख्वाजा साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी नालिश की। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी पिटिशन कर दी, और वो सारी पिटिशन इकट्ठी क्लब हो चुकी थी। और साबका चीफ जस्टिस जो उमर अताब बंदयाल साहब थे, उन्होंने कोशिश की पहले 9 रुकनी बेंच बनाने की, क्योंकि हमने इस्तदा की कि सारी कोर्ट फुल कोर्ट बिठाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा चूँकि उस वक्त वो थी छुट्टियाँ थी, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मुयस्सर जजेस हैं, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, भी सरदार तारिक मसूद साहब भी थे, मंसूर अली शाह साहब भी थे, और जो वहाँ मौजूद थे सबकी उन्होंने जो है 9 रुकनी बेंच बना दी। लेकिन उसमें से काजी जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अदालत में तो तशरीफ़ ले आए, मगर वो जो है उससे एक किस्म का उन्होंने एहतराज़ किया और ये कह कर चले गए कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और सरदार तारिक मसूद साहब भी, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, वो भी उनके हमनवा हुए। और फिर उसके बाद जो है 6 रुकनी बेंच बनी। लेकिन बाद में वफाक ने सैयद मंसूर अली शाह से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी एतराज़ कर दिया, अगरचे उन्होंने कहा था कि मेरी जस्टिस, वो जो जवाद ख्वाजा साहब जो चीफ जस्टिस साहब का है, जो एक पटिशनर हैं, उनके साथ मेरी रिश्तेदारी है, किसी को अगर आज एतराज़ है तो फिर मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। उस वक्त सब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद वफाक की जानिब से कहा गया जी आप पर एतराज़ है, आप ना बैठे। तो हमने सब ने अजब किस्म की जो है हमने बरहमी का इजहार भी किया, लामहला एहतजाज भी किया कि जी यही बात करना थी। तो जब जज साहब ने खुद कहा, उसी वक्त कहना था, ये 2 दिन ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। तो बाहर क्या उस वक्त जो है सरकार, जो माशाल्लाह पीडीएम की सरकार थी, उन्होंने उसको तवालत करना उनका मकसूद था। तो उसके बाद वो जो है 5 रुकनी बेंच बनी, जिसकी सरबराही ख़ुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, एजाजुल आसम साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो उसमें से रिक्यूज़ कर गए, और बाकी 3 जजेस। तो फिर उन्होंने जज साहब तो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए, हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद कि ये जो 102 उस वक्त थे, अब 104 हैं जो इस वक्त उनकी तहवील में। हमने कहा उनकी अजियत और कर्ब को देखिएगा, उनके खानवादा जो है वो तकलीफ़ में है, अजियत में है, उनका कोई पता नहीं है, पुरसान हाल नहीं है, वो कहाँ किस हाल में रखे गए हैं, उनको वकील से मुलाकात की नहीं होती है। ये मिलिट्री कोर्ट तो कोर्ट ही नहीं है, उनका जो ट्रायल है
یہ انسانی حقوق سے بھی جو ہے ماورا اور متصادم ہے. لیکن باہر کیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس فیصلہ نہ کر سکے جو بھی وجوہ ہے, اور اس کے بعد جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے آئے چیف جسٹس, اور پھر انہوں نے جسٹس سینئر جج اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں ہی وہ فیصلہ جو ہے وہ اپنا کارروائی دی, جنہوں نے ایک دن پوری سماعت کر کے اور فیصلہ کیا, جس میں انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا صرف. تو اس کے خلاف 3 صوبوں نے اور وفاق نے اور ڈیفنس منسٹری نے علیحدہ اپیلیں کر رکھی تھیں. ان کو انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں. تو اس کے مختلف نمبر لگے ہوئے تھے. تو سبھی نے تقریباً کہا کہ جی ہمارا پرائیویٹ وکیل جو ہے خواجہ حارث صاحب وہ بحث کریں گے. اب ہماری جانب سے یہ ہوا کہ جناب پرائیویٹ وکیل یہ رکھ کیسے سکتی ہے سرکار, بہت سارے فیصلہ جات ہیں. خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ نہ صرف سرکاری خزانے کا ضیاع ہے, موٹی موٹی فیسیں لینا پرائیویٹ وکلاء کو سرکاری جو محکمے کے ہیں, جبکہ اٹارنی جنرل موجود ہے. ایک ظفر موج ایک ان کے پاس لشکر ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرلز کا, ڈپٹی اٹارنی جنرلز کا, اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز کا, اسٹینڈنگ کاؤنسلز کا, پھر ایڈوکیٹ جنرل 4 صوبوں کے ہیں. اس کے نیچے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے, پتہ نہیں کتنے اور بڑی اچھی ان کو تنخواہیں سرکار میسر کرتی ہے, خزانے سے جاتا ہے. اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہے چوٹی کے وکیل رکھے جاتے ہیں. میں خود اٹارنی جنرل رہا ہوں, مجھے ان چیزوں کا ادراک ہے. لیکن بہرکیف ہماری اس بات کی پذیرائی نہ کی گئی. پھر جسٹس جواد خواجہ صاحب نے اعتراض کر رکھا تھا سپریم کورٹ میں تحریراً کہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں, اس سے میں بینچ نہ بیٹھیں, وہ سربراہ تھے اس بینچ کے. تو ان کی یہ لکھا گیا کہ یہ اس ٹرائل کا حصہ تھے, جو سماعت جس میں اپیل اب آئی ہے اس کا یہ حصہ تھے. اگرچہ یہ اس وقت چلے گئے جب 9 رکنی بینچ بنا تھا, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب گئے, انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی یہ جو ملٹری کورٹس کی تشکیل اور آرمی ایکٹ کی دفعات کو جو چیلنج کیا گیا ہے, یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کوئی فنڈامنٹل پبلک امپورٹنس کی ایسی بات نہیں ہے. اگر انڈیویجول گریونس ہے تو یہ اپنی نالش کریں. تو ان کا ایک فیصلہ اس پر اختلافی نوٹ کی شکل میں موجود تھا جب وہ اس سے علیحدہ ہوئے. اور اب دیکھیں کہ جو اپیلیں ہوئیں اس میں پہلا اعتراض ہی ساری صوبوں کا اور وفاق کا یہ تھا کہ جی یہ مینٹینیبل ہی نہیں تھی سرے سے پٹیشن. تو جب ایک جج صاحب خود ایک فیصلہ دے چکے ہوں تو پھر اس کے خلاف خود اپیل میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں. تو جب یہ بات کی گئی اور ہم ساروں نے اس پر اعتراض تو ہوا تھا جواد خواجہ صاحب کی طرف سے, مگر میں نے اعتزاز احسن کے وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ بار کے عابد زبیری صاحب نے اعتراض کیا, اور دیگر سلمان صفدر صاحب نے اعتراض کیا. ہم سب نے جو وکلاء تھے جن کو ڈیفینڈنٹ بنایا گیا تھا, یعنی رسپونڈنٹ بنایا گیا تھا, ہم نے ساروں نے اپیل کیا جی پہلے آپ اپنا تو تعین کر لیجئے گا کہ آپ کو بیٹھنا بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر 6 ججز رہ جاتے ہیں, 5 ججز رہ جاتے ہیں.